السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 27 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 1 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے طلوع نیوز پورٹل پر شائع خبر کے مطابق افغانستان کے لیے روس کے خصوصی ایلچی ضمیر کابلوف نے روسی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ طالبان کی حکومت کو عملی طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ طالبان حکام کے علاقائی ممالک کے دوروں اور مختلف سربراہی اجلاسوں میں شرکت کا حوالہ دیتے ہوئے ضمیر کابلوف نے کہا کہ شناخت کا عمل مرحلہ وار جاری ہے۔ اس سوال پر کہ کیا روس طالبان کو تسلیم کرے گا، ضمیر کابلوف نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ سیاسی شناخت ایک علامتی عمل کی طرح ہوگی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، طالبان کو تسلیم کیا جانا عملی طور پر ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کے ایک وفد نے ہمارے یہاں ماسکو ڈھانچے کے اندر ایک سربراہی اجلاس میں شرکت کی اور انہیں 10 ممالک کے سفیروں کے آمنے سامنے بات کرنے کا موقع ملا۔ ساتھ ساتھ ضمیر کابلوف نے موجودہ افغان حکومت میں شمولیت اور خواتین کے حقوق کے احترام کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ افغان لڑکیوں کو تعلیم، سماجی اور سیاسی سرگرمیوں تک رسائی حاصل ہو، لیکن ہم کابل اور نئے حکام پر کوئی اصول نہیں لگاتے، وہ اپنے مواقع اور روایات کی بنیاد پر کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ افغان حکومت ملک کو بیڈلی سنبھال رہی ہے کیونکہ ان کے حکومتی ڈھانچے میں پیشہ ور افراد کی کمی ہے۔ ادھر دوسری جانب طالبان نے کہا ہے کہ حکومتی کابینہ کا ابھی مکمل ہونا باقی ہے اور ان عہدوں پر اہل افراد کو تعینات کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ طالبان کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ جو کابینہ تشکیل دی گئی ہے اس میں مختلف نسلی گروہوں کے لوگ شامل ہیں اور یہ ایک نگراں کابینہ ہے۔ روسی ایلچی ضمیر کابلوف نے قطعی تاریخ کا تعین کیے بغیر کہا کہ جنوری کے آخر میں کابل میں ٹرائیکا پلس کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ ان کے الفاظ میں، ہم نے اپنے پاکستان اور امریکی شراکت داروں سے بات کی ہے، صحیح تاریخ کا فی الوقت تعین نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہم نے جنوری کے آخر میں کابل میں اس قسم کی سربراہی کانفرنس منعقد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ روسی ایلچی نے افغانستان میں موجودہ افراتفری کا ذمہ دار سابق مفرور صدر اشرف غنی کو قرار دیا۔ افغان کرکٹر محمد نبی نے سابق صدر اشرف غنی کے ساتھ تصویر ڈی پی پر سجا لی۔ افغان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی محمد نبی نے ملک سے بھاگ جانے والے سابق صدر اشرف غنی کے ساتھ لی گئی تصویر کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کی ڈسپلے پکچر یعنی ڈی پی بنا لیا ہے۔ محمد نبی کی جانب سے ڈی پی کی تبدیلی کا یہ معاملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ملک کا کنٹرول واپس حاصل کیے ہوئے طالبان کو 100 دنوں سے زائد ہو چکے ہیں۔ محمد نبی کی جانب سے ڈی پی کی تبدیلی پر جہاں کچھ افغان صارفین نے ان کی حمایت کی، وہیں کچھ دیگر نے اس عمل کی مذمت کی تو لکھا کہ ایک ایسا فرد قوم کو مشکلات میں چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا، اس سے تعلق کے اظہار کے ذریعے آپ کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ بحث کے دوران معاملہ محمد نبی کے کرکٹ کیریئر کے مستقبل تک جا پہنچا۔ مفرور سابق افغان صدر اشرف غنی کے حامی ایک ٹویٹر صارف نے محمد نبی کی ڈی پی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ہم بحیثیت قوم سابق افغان صدروں کو کھونے کا نقصان کئی دہائیوں تک بھگتتے رہیں گے۔ تاحال افغان کرکٹ بورڈ یا خود محمد نبی نے اپنے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، تاہم ان کی تصویر پر تبصرہ کرنے والوں کا خیال رہا کہ اس طرح کر کے وہ اپنا کیریئر ختم کر چکے ہیں۔ ٹویٹر صارفین میں سے کچھ کو یہ محمد نبی کے کرکٹ کیریئر کا ڈرامائی اختتام لگا تو کچھ دیگر ان سے یہ مطالبہ کرتے دکھے کہ وہ اپنے ممدوح کی طرح ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ خواتین کے لیے مخصوص ساحل کا منصوبہ لبرل انتہا پسندوں کی تنقید کے بعد منسوخ۔ بنگلہ دیش کے شہر کوکس بازار میں ساحل سمندر کے ایک حصے کو صرف خواتین کے لیے مختص کیا گیا تو کئی خواتین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن صرف چند ہی گھنٹوں بعد اس فیصلے کو حکام کی جانب سے واپس لے لیا گیا جب ان کو لبرل انتہا پسندوں کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ مذہبی لوگوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ سے 150 کلومیٹر دور واقع کوکس بازار کے ساحل کا ایک حصہ صرف خواتین اور بچوں کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ مقامی حکام نے چند خواتین کی درخواست پر جمعرات کے دن لیا تھا۔ مقامی حکام کے مطابق اس فیصلے کے تحت ساحل سمندر کا صرف 150 میٹر حصہ ہی الگ کیا گیا تھا جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہوتا، لیکن چند ہی گھنٹوں بعد یہ فیصلہ واپس لینے کا اعلان کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش مسلم اکثریتی ملک ہے
ہے جس کی آبادی کی بڑی تعداد آج بھی اسلام پسند ہے، لیکن ساحل سمندر کے ایک حصے کو خواتین کے لیے مختص کرنے کے فیصلے کی خبر عام ہونے کے بعد لبرل انتہا پسندوں میں شور مچ گیا۔ مغرب نواز اور لبرل لوگوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ اسلام پسندوں کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہے۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں حالیہ کچھ عرصے میں اسلام پسندوں نے خواتین اور مردوں کو کام کرنے کی جگہوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق علیحدہ کرنے کے مطالبے کے حق میں مظاہرے بھی کیے تھے۔ سوشل میڈیا پر اس فیصلے پر ہونے والی تنقید میں ایک لبرل انتہا پسند صارف نے اسے بنگلہ دیش کو طالبانستان بنانے کے مترادف قرار دیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس تناظر میں معروف قلمکار اور ریسرچر اشفاق بابا فرما گئے ہیں کہ لوگ گالیاں دینا اسلام کو چاہتے ہیں مگر باوجود دے نہیں پاتے تو وہ مولویوں کو دینے لگتے ہیں۔ اگلی خبر شروع کرنے سے پہلے ایک اطلاع، وہ یہ کہ چینل پر آج ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس کا تھمبنیل یہ ہے۔ معلوماتی اور بڑی معلوماتی ویڈیو ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رجب طیب اردوغان نے صرف 2 دن میں کیسے ترکی کے معاشی بحران پر قابو پایا اور ساری دنیا کے معاشی ماہرین کو ہلا کر رکھ دیا۔ چینل پر بھی یہ ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو جسے آپ فی الوقت ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کے اختتام پر بھی رجب طیب اردوغان والی یہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو جائے گی۔ ایران کا خلا میں سیٹلائٹ بھیجنا قابل مذمت اقدام ہے۔ فرانس نے کہا ہے کہ ایسے میں جبکہ نیوکلیئر کے معاملے پر عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کی اطلاعات ہیں، ایران کی جانب سے سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کا تجربہ قابل مذمت اور انتہائی افسوسناک اقدام ہے۔ امریکہ اور جرمنی پہلے ہی اپنی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ ایران نے جمعرات کے روز بتایا تھا کہ اس نے اپنا ایک سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا ہے جس کا مقصد خلائی تحقیق ہے۔ ایران نے یہ عمل ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب ویانا میں امریکہ ایران کی بالواسطہ بات چیت جاری ہے جس میں 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے کہا کہ سیٹلائٹ کا تجربہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ فرانس نے ایران پر زور دیا کہ وہ بیلسٹک میزائل کے مزید تجربات سے اجتناب کرے جن میں جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس میں اسپیس لانچرز بھی شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جمعرات کو واشنگٹن میں کہا تھا کہ وہ ایران کی جانب سے سیٹلائٹ خلا میں روانہ کرنے سے متعلق اطلاعات سے آگاہ ہے۔ محکمہ خارجہ نے کہا کہ یہ عمل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ان قراردادوں سے انحراف ہے جن میں 2015 کے نیوکلیئر سمجھوتے کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جرمنی کے ایک سفارتکار نے کہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بیلسٹک میزائل کے تجربے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس ٹیکنالوجی کو نیوکلیئر ہتھیار لے جانے کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ ادھر دوسری طرف ایران نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ خلا میں راکٹ بھیجنے کا اس کا تجربہ حقیقتاً بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کے حصول کی کوشش ہے۔ کراچی میں پارک کی جگہ پر قائم مسجد گرانے کے سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف احتجاج۔ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف کراچی میں جمعے کو احتجاج کیا گیا جس کے تحت شہر کے تجارتی مقام طارق روڈ پر 5 منزلہ مسجد کی عمارت کو پارک کی زمین پر تعمیر قرار دے کر گرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ احتجاج میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے سندھ کے امور پر معاون اور سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم بھی شریک ہوئے۔ عدالت کے احکامات کو مسجد انتظامیہ نے ماننے سے مکمل طور پر انکار کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کو گرانے کی کوشش کی گئی تو مزاحمت کی جائے گی۔ مسجد انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ ٹرسٹ کے پاس تمام دستاویزات موجود ہیں اور یہ مسجد سوسائٹی انتظامیہ کی باقاعدہ اجازت سے بنائی گئی ہے۔ احتجاج کی قیادت کرنے والے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما قاری عثمان کا کہنا ہے کہ مسجد کو کسی صورت مسمار کرنے نہیں دیا جائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی اور ساتھ ہی سپریم کورٹ میں فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے پر بھی مشورہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کی تعمیر سے قبل یہ غیر آباد جگہ تھی جہاں منشیات استعمال کرنے والے لوگوں کا ڈیرا تھا۔ مسجد کی تعمیر کی باقاعدہ اجازت لی گئی، اس کا نقشہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے منظور کیا گیا اور تمام یوٹیلیٹی بلز باقاعدگی سے جمع ہوتے آ رہے ہیں۔ قاری عثمان نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ مسجد نہ غیر قانونی جگہ پر تھی اور نہ ہی قبضہ کر کے بنائی گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ مان بھی لیا جائے کہ مسجد غیر قانونی جگہ پر تعمیر کی گئی تھی تو ملک بھر
میں جس طرح غیر قانونی عمارتوں کو ریگولرائز کیا گیا ہے اسے بھی قانون کے دائرے میں لایا جائے، تاہم مسجد ایک بار تعمیر ہو گئی تو اسے گرانے نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس حوالے سے علماء کرام کے کئی فتوے بھی موجود ہیں۔ اس حوالے سے دیگر کئی علماء نے بھی مسجد کو گرانے سے متعلق تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین تنازع، بائیڈن اور پوتین کی ایک دوسرے کو وارننگ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوتین کو خبردار کیا ہے کہ اگر روس نے یوکرین کے خلاف مزید فوجی کارروائی کی تو ماسکو پر نئی پابندیاں عائد بھی کی جا سکتی ہیں۔ ولادیمیر پوتین نے جواباً کہا کہ ایسا کوئی بھی قدم باہمی تعلقات کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے جمعرات کی رات تقریباً 1 گھنٹے طویل بات چیت کی۔ یوکرین تنازع پر 10 جنوری کو جنیوا میں دونوں ملکوں کے عہدیداران کے درمیان ہونے والے مذاکرات سے قبل صدر جو بائیڈن اور صدر ولادیمیر پوتین کے درمیان رواں ماہ ٹیلی فون پر اس نوعیت کی یہ دوسری بات چیت تھی۔ اے پی کے مطابق دونوں صدور نے یوکرین کے تنازع پر کھل کر بات چیت کی۔ یوکرین کی سرحد پر روسی افواج کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے یہ بحران شدید ہوتا جا رہا ہے۔ کریملن نے سرحدی سیکیورٹی کی ضمانت کے حوالے سے اپنا موقف سخت کر دیا ہے اور اپنے مطالبات پر زور دینے کے لیے ہائپرسونک میزائلوں کے تجربات بھی کیے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق صدر جو بائیڈن اور ولادیمیر پوتین نے کھل کر بات چیت کی اور اپنے اختلافات کو چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ تنازع کے حل کے لیے پر امید وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے ایک بیان میں کہا کہ صدر جو بائیڈن نے واضح کر دیا ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکہ اور اس کے اتحادی اور شراکت دار ماسکو کو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر جو بائیڈن نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ان مذاکرات میں خاطر خواہ پیش رفت صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب یہ بات چیت کشیدہ کے بجائے پرامن ماحول میں ہو۔ دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام یوکرین کے تنازع پر 10 جنوری کو جنیوا میں بات چیت کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 7 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔